حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب حضور سچے تھے، صحابہ ان کے ساتھ جڑے. اب جب صحابہ دنیا میں آئے، ان پر رنگ نبوت کا چڑھا چینج ہو گئے. پہلے ان میں ساری خرابیاں تھیں، شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، ظلم بھی تھا، دنیا کی محبت بھی تھی، قتل و قتال، شراب نوشی، زنا، جوا، ڈکیتی، چوری، سب کچھ. وہ لوگ لت پت تھے اس ماحول میں، امکان ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کبھی بدلیں گے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پارہ 4 رکوع نمبر 8، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول ان کے اندر بھیجا ہے. ورنہ یہ لوگ تو اتنے نیچے چلے گئے تھے کہ دنیا آخرت ان کی تباہ ہو جاتی. اللہ کہتا ہے یہ میں نے احسان عظیم کیا اس رسول کو بھیج کے. تو پھر یہ جو ایمان والے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر احسان کیا ہے کہ وہ ہستی صادق ہے، صادق و مصدوق پیغمبر. اور میں نے کہا سچوں کے ساتھ رہو. دنیا میں بڑے بڑے سردار، لیڈر، سیاستدان، مشیر، وزیر، بڑے بڑے اس وقت کے عہدیدار تھے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان کے ساتھ رہو، فرمایا ادھر رہو گے تو اور ڈوب جاؤ گے. یہ غریب آدمی ہے، ان کے ساتھ رہو. ہم جس نمونے کو پسند کرتے ہیں وہ ان کی زندگی میں ہے، تم ان کے ساتھ جڑو، اس میں تمہاری نجات ہے. اور قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قانون اس رسول پر، اس کی تابعداری کرو. یہ نبی تمہیں بتائے گا اور کر کے بھی دکھائے گا. تو دوسرے مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اور اس رسول کی بات کو تسلیم کرو. اس کے کہنے پہ آج جو یہ کہتا ہے وہ کرو. اب ان کا پورا مائنڈ اس ہستی پہ بنایا کہ تمہاری کامیابی اس ہستی کے نقش قدم پہ چلے بغیر نہیں ہے. تو اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی قرآن اتار سکتے تھے، ایسے نہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت یوٹیوب اور فیس بک پوری کرے گی، ایسے نہیں ہوگا. پھر تو رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود سنتے جائیں، پڑھتے جائیں تو بس دین پہ عمل کریں. تو وہ نمونہ کدھر ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ وہ آئیڈیل کون ہوگا؟ تو اس لیے آج تھوڑا سا امت کے اندر بھی بگاڑ آ گیا ان چیزوں کی وجہ سے کہ ہم قرآن کریم کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو فرمایا اس رسول سے جڑو، اس کی بات کو مانو، ان کی صحبت میں رہو. اور ایمان والوں کو کہا میں نے تم پر احسان کیا یہ عظیم رسول دے کر، میں تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں اور دنیا میں ایک امامت کے درجے پر لے کے جانا چاہتا ہوں. تم بہت نیچے چلے گئے ہو، تمہارے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. قوموں کی رہبری تو تصور ہی نہیں ہو سکتی کہ تم کرو گے. لیکن ہم تمہیں دنیا میں ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک مدت مدید تک اس رسول کے ساتھ رہو، ان کی بات کو فالو کرو، ان کی باتوں کو دھیان سے سنو، ان کے کردار پہ نظر رکھو، اور یہ تمہاری تربیت کریں گے. اس مرحلے سے گزرو، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرو. تم اپنے گھر بار کو چھوڑو اور وقت اس نبی کو دو. اب ان صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی. وہ عرب کے بدو تھے اور موٹی موٹی باتیں آسانی سے سمجھ جاتے تھے. بس یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ اس رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے لیے نجات ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے. یہ اللہ نے ان کے قلوب و اذہان میں بات ڈالی، اور ان لوگوں نے اپنے قبائل سے نکل کر رسول اللہ کی صحبت اختیار کی. اور قرآن کریم خود بتا رہے. تو پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اعلان کیا اولئک ھم الصادقون، کہ ہم نے کہا تھا سچوں کے ساتھ رہو. تو اب آنے والی امت اور نسل کو ہم بتا رہے ہیں اولئک، یہ سارے لوگ جو رسول اللہ کی صحبت میں رہے، الصادقون، یہ بھی صادق اور سچے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اب کوئی یہ چاہے اصحاب رسول سے ہٹ اور کٹ کر میں جنت میں جاؤں گا، ممکن نہیں ہے. ان کے علاوہ صادقون ہیں کوئی نہیں. اللہ نے ان کو معیار بنا دیا کہ پہلے رسول اللہ معیار تھے، اور ان کو کہا کہ ان کے ساتھ جڑو. اور نبی دنیا سے چلے گئے اور ہم نے وہی اتار دی کہ اب یہ صادقون ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ. لہٰذا جو صحابی جس علاقے میں چلا جائے وہاں کے لوگ اس صحابی سے جڑ جائیں. یہ دنیا میں یوں ایمان کا چراغ سینہ بسینہ چلا ہے.